السلام علیکم. تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. تو بات کریں گے جی مظفر آباد سے پیر چناسی. پیر چناسی ایک سیاحتی مقام ہے اور مظفر آباد اور پیر چناسی کے درمیانی فاصلہ 35 یا 33 کلومیٹر ہے، لیکن تمام راستہ جو ہے وہ پہاڑی ہے اور چڑھائی ہے اور زگ زیگ ہے. تو روڈ بہت اچھی ہے، کارپیٹڈ روڈ ہے، لیکن پھر بھی احتیاط بہت ضروری ہے، موڑیں بہت زیادہ ہیں. پیر چناسی کی طرف آپ جیسے جیسے جاتے ہیں تو بادل آپ کے پاؤں میں آتے جائیں گے. دائیں بائیں گھنے جنگل ہیں اور جنگلی جانور ماشاءاللہ وہاں اپنی زندگی خوشی سے جی رہے ہیں. تو پیر چناسی کی بات کر رہے ہیں. پیر چناسی جو ہے وہ شاہ حسین بخاری صاحب کی وجہ سے ان کو پیر چناسی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو وہ جس نام سے مشہور تھے وہ چن آسی. چن آسی کا مطلب تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ چن آسی، اور اسی وجہ سے وہ مشہور ہو گئے. یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ سامنے ان کا بڑا سادہ سا مزار ہے اور ساتھ کچھ ہٹ وغیرہ ہیں، ٹینٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، کچھ دکانیں ہیں. ماشاءاللہ زندگی ہے یہاں جی، کیونکہ جب برف یہاں پڑتی ہے تو یہاں بالکل جو ہے وہ زندگی جم جاتی ہے. جو لوگ بس یہاں ہوتے ہیں جن کی مجبوری ہے وہی ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں وہ اپنا سارا راشن یہاں جمع کر لیتے ہیں، کیونکہ نیچے سے کوئی اوپر آ نہیں سکتا. کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ 9 فٹ برف پڑی ہے. ویسے بھی جو پیر چناسی کی ہائٹ ہے وہ سطح سمندر سے 9700 فٹ کی بلندی پر ہی ہے. تو یہ بہت اونچا مقام ہے. تو ظاہر ہے یہاں ابھی بھی بہت ٹھنڈ ہے، جبکہ برف ختم ہو چکی ہے، اپنے اس کے کچھ آثار باقی ہیں. یہاں دکانیں ہیں اور کچھ دکانیں جو ہیں وہ زیارت سے ریلیٹڈ ہیں. وہاں پہ مکھانے، چادریں، تسبیحاں اور ایسی چیزیں، اور کچھ یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو کھانے پینے کی، پیپسی ہے، یہ مکھانے اور یہ ریوڑیاں سی اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں. تسبیحاں وغیرہ بھی یہ ساتھ ہی اس کے دوسری دکان ہے، اس پہ چنے، انڈے، ایسی چیزیں آپ کو نظر کیونکہ یہاں لوگ کیمپنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں گرمیوں میں. یہ ایک سیاحتی مقام ہے اور یہ پیر شاہ حسین بخاری کی وجہ سے اس جگہ کو آباد مطلب یہ ہوئی ہے. یہ ایک پھٹے پہ کچھ جڑی بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں جو قریبی جنگلات سے لوگ اکٹھی کرتے ہیں اور پھر ان کو سکھا کر بیچتے ہیں. ابھی یہاں کوئی بندہ نہیں ہے. ایک چیز جو میں پہچان سکی ہوں وہ اس میں ہے سفید پودینہ، جو جنگلوں میں اگتا ہے. یہ پیٹ کے درد میں، گیس میں، اور بہت اچھا ہوتا ہے جب آپ کے پیٹ میں مروڑ ہو، موشن ہو. بچوں کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی آپ سبز چائے بناتے ہیں یا خود کی بھی بنائیں تو اس میں پودینہ ویسے بھی ڈالنا چاہیے، اور یہ پودینہ تو بہت اچھا ہوتا ہے جو پہاڑوں میں ملتا ہے. یہ مجھے سمجھ بھی آئی ہے اور میں نے لیا. یہ جڑی بوٹی جو دکھا رہا ہے یہ بھی کاوے میں ڈلتی ہے. یہ تقریباً جڑی بوٹیاں جو ہیں کوئی کمر کے درد کے لیے، کوئی پیٹ کے درد کے لیے ہے. ایک جو مجھے اور سمجھ آئی ہے وہ پنسار کے پاس بھی میں نے دیکھی ہے، تو وہ شوگر کے لیے اس کو بھگو دیتے ہیں اور صبح 1 کپ اس کو پی لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شوگر کا لیول جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے. جو یہ ابھی یہ والی دکھا رہے ہیں یہ پنسار کے پاس بھی مل جاتی ہے. لیکن اللہ محفوظ رکھے، شوگر کی تو میں نے نہیں لی، بس پودینہ مجھے چاہیے تھا. یہ پودینہ ہے جڑی بوٹی جو ابھی یہ دکھا رہا تھا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بس اس پہ گزارا ہو جاتا ہے. 200 کا میں ایک پیکٹ کسی بھی چیز کا ہے بیچتا ہوں اور بس زندگی اسی سے چل رہی ہے. ٹھنڈ بہت ہے کیونکہ یہاں اوپر تو ہے لیکن نیچے مظفر آباد میں ٹھنڈ نہیں تھی. تو یہ آگ جلی ہوئی ہے، یہاں کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے، تو میں نے کہا میں بیٹھ کے ہاتھ سیک لوں. کیونکہ سردی ہے تو چلیں ایک موقع مل گیا ہے کہ سیٹیں خالی ہیں تو میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، کیونکہ مجھے بہت ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی ہے. اور دوسرا انجوائے بھی کر رہی ہوں، موسم بہت اچھا ہے. آپ جب کبھی مظفر آباد آئیں تو پیر چناسی بھی ضرور آئیں. پیر چناسی اتنا آنا گرمیوں میں مشکل نہیں ہے، سردیوں میں مشکل ہے، لیکن بائک وغیرہ پہ نہ آئیں. کچھ بچے وغیرہ بائک پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ چڑھائیاں ہیں تو اس موسم میں بھی گاڑی تھوڑا اوپر مشکل سے چڑھتی ہے. تو پاورفل انجن والی گاڑی ہو تو آپ اسی پہ آئیں. اور جب آپ برف کے سیزن میں آئیں تو پھر جاگر وغیرہ اچھے ہونے چاہیے. یہ ایک مسجد ہے اور مسجد بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے. اس کے آگے ابھی برف پڑی ہوئی ہے اور پنک رنگ انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ ساتھ ایک ابھی کھوکھا سا جو ہے اس کے ساتھ تو اوپر تک برف ہے. یہ آپ کو اس طرف بھی برف نظر آ رہی ہے. خواتین کے لیے بھی نماز کی
اوپر جگہ ہے. بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، چاہے پتھروں پہ بھی پڑھیں پر اللہ پڑھنے کی توفیق دے، اللہ اپنے دین پہ قائم رہنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. مسجد بڑی خوبصورت ہے، اندر گھڑی لگی ہوئی ہے، بڑی سادہ سی مسجد ہے، لیکن ایک سہولت ہے کہ آپ ویسے کہاں ڈھونڈتے پھریں تو چلیں یہ مسجد بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. پیر صاحب کا جو عرس ہے میرا خیال ہے وہ فیبری میں ہوتا ہے اور زائرین بڑے دور دور سے آتے ہیں. یہ ایک چپس والا لڑکا ہے جو بتا رہا ہے کہ میں نے ابھی اس سے چپس خریدے ہیں، تو میں نے ویسے پوچھا تو اس نے کہا زندگی مشکل ہو جاتی ہے سردیوں میں، اور مسکرا بھی رہا ہے کہ جو ہے آنٹی کیا بتاؤں، بس یہ جو سلنڈر میں نے رکھا ہوا ہے یہ مجھے بہت مہنگا پڑتا ہے، تو میں ظاہر پھر چیزیں بھی اسی حساب سے مہنگا دیتا ہوں کیونکہ ہماری گزر بسر اسی میں، اور سردیوں میں بالکل کام نہیں ہوتا. ہم یہاں سے کام بند کر کے نیچے مظفر آباد چلے جاتے ہیں. لکڑیاں بھی جلاتے ہیں لیکن لکڑیاں بھی مہنگی ہیں. حضرت شاہ حسین بخاری صاحب کے مزار کا باہر کا حصہ ہے اور بڑا سادہ سا نام لکھا ہوا ہے. ان کا اصل نام یہ ہے اور پیر چند آسی کے نام سے یہ مشہور ہیں. یہ 17ویں صدی میں کہتے ہیں کہ یہ بھاولپور سے یہاں آئے تھے اور بخاری خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور یہ انہوں نے پہاڑوں پہ اپنا ڈیرا جما لیا تھا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنے مشغول ہوتے تھے کہ یہ کہتے تھے مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور انہوں نے یہ جگہ چنی. اس کے ایک طرف جو ہے یہ پیر چناسی کا مزار جو ہے، ہم اب اس کی طرف جا رہے ہیں، اندر کی طرف جائیں گے، لیکن میں باہر سے ہی ویڈیو بناؤں گی کیونکہ مجھے اندر جانا کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے اچھا نہیں ہوتا، منع ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ٹک ٹاک بنانا سختی سے منع ہے اور ہے بھی بہت بری بات. اور دوسری طرف لکھا ہے کہ خواتین پردے کا احترام کریں. بہت اچھی بات ہے، اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور ویسے بھی مزاروں پہ یا ایسی جگہوں پہ ناچنا گانا ٹک ٹاک بنانا اچھا نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے جی، یہ ابدی زندگی ہے اور سب نے جانا ہے، تو احترام بہت ضروری ہے. پیر صاحب کے عقیدت مند بڑے دور دور سے یہاں آتے ہیں. ہم نے بھی فاتحہ خوانی کی، اور مزار کا اندرونی حصہ بہت خوبصورت ہے، شیشے کا کام کیا گیا ہے. یہ باہر جو دیے پڑے ہیں یہ منتوں کے دیے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنی منتیں جب پوری ہوتی ہیں تو وہ دیا جلاتے ہیں. صاحب مزار کے نام پہ کوئی کتبہ نہیں ہے، سادہ سی قبر ہے اور اوپر چادریں پڑی ہیں. یا غازی عباس علمدار کا یہاں یہ ایک جھنڈا پڑا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے یہ عرس کے دنوں میں استعمال ہوتا ہے. سامنے جو ہے ایک دیوار سی ہے اور اس پہ بھی کچھ بس ایسے ہی جھنڈے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور قرآنی آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہیں. تو فاتحہ خوانی کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے، اور اللہ ہمارا روز آخر بہت اچھا کرے. اس کے ساتھ ہی پیر چناسی کی دوسری طرف جو ہے مکڑا پہاڑ ہے، جو میرا خیال ہے ناران کاغان کی طرف ہے یا کہاں ہے، لیکن مکڑا پہاڑ بھی یہاں سے ایک سرا اس کا مکڑا پہاڑ کی طرف ہے. اور یہ پیر چناسی کے جو ہے اندر کے زیارت کا منظر ہے. ایک اکیلی قبر ہے اور یہاں کچھ نہیں ہے. تو پیر چناسی کے بارے میں بڑی سی روایات ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایک چودھری کی بھینسیں یہاں آ کے بیٹھ گئی تھیں اور وہ نہیں جا رہی تھیں، تو پھر انہیں خواب آیا کہ ایک بھینسا ذبح کر دو. انہوں نے جب ایک بھینسا ذبح کیا اور اللہ کے راہ پہ بانٹا تو باقی بھینسیں جو ہیں وہ گھر کو چلی گئیں. یہ ایک روایت مشہور ہے، کہیں لکھا نہیں ہے، بس یہاں کے لوگوں سے ہم نے بھی سنا ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہاں یہ مزار کی اندرونی جو حصہ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا خوبصورت ہے، اور بڑے گرین ریڈ اورنج بڑی چادریں یہاں پڑی ہوئی ہیں. یا حسین لکھا ہوا ہے. یہ باہر جو جھنڈے ہیں یہ بھی منتوں کے جھنڈے ہیں. اصل میں یہاں پہ پہلے ایک نیچے جھولا تھا جو اب نظر نہیں آ رہا. جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ لوگ یہاں آتے ہیں اور جھولے پہ باندھتے تھے، لیکن کہتے ہیں ویسے بھی لوگ منتیں یہاں جب ان کی پوری ہو جاتی ہیں تو تب بھی آ کے جھنڈا لگاتے ہیں. اور جب منت انہوں نے ماننی ہے کہ اللہ میرے یہ مشکل آسان ہو، اللہ میری صحت ہو جائے، تو وہ یہاں ایک گرہ لگا دیتے ہیں. ہم نے ایسی کوئی گرہ نہیں لگائی کیونکہ ہم ہر جگہ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. آپ جہاں بھی دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا سنے گا. یہ نشانے بازی ہو رہی ہے یہاں، لوگ جو ہیں وہ نشانے لگا رہے ہیں اور 20 روپے کا ایک غبارہ یہ پھاڑتے ہیں. سامنے اس جو بندہ بیٹھا ہے اس کا نام خورشید ہے، اور یہ یہاں جڑی بوٹیاں
بس یہی کام وہ بیچارہ کرتا ہے۔ یہ ایک جو بورڈ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے عرس شاہ حسین بخاری پیر چناسی، ڈیٹ تو کوئی مینشن نہیں ہے۔ اب یہ جو چائے ہم پی رہے ہیں، یہ چائے جو ہے یہ 220 روپے کا کپ ہے اور 400 روپے کے پاؤ پکوڑے ہیں۔ اب کیونکہ نیچے بھی جو ہے مظفر آباد یا اور جگہوں پہ بھی ہے 200 روپیہ یا 220 روپیہ پاؤ ہو چکا ہے، اور چائے کا کپ 200 روپے 220 کا ہے، لیکن بہت اچھا ہے، اتنا مزہ آیا ہے کہ میں نے شاید ایسی چائے پہلے کبھی نہیں پی۔ ابھی اس لڑکے سے میں پوچھوں گی کہ اس میں کیا ڈالتے ہو، تو اس نے ایک دودھ دکھایا، ملک، پتہ نہیں کیا اوپر کچھ اور تھا، لیکن وہ پیچھے ریڈ سا پڑا ہوا ہے، وہ نیچے میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو کہتا ہے کہ بس گزر بسر ان دنوں میں اچھی ہو جاتی ہے، ویسے ہم نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہنچ کے بہت اچھا لگا ہے، ہم نے بہت انجوائے کیا ہے۔ پیر چناسی بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کیوں اس کو کہتے ہیں چن آسی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔